السلام علیکم۔ عشق کا عین میں 11ویں قسط لے کر اردو فکشن حاضر ہوں۔ تو کیا ہم حرام کی کھاتے ہیں؟ ایک کاریگر آپے سے باہر ہونے لگا۔ یہ مجھے نہیں معلوم، نہ مجھے اس کی فکر ہے۔ الہی بخش نے باپ کا سمجھایا ہوا دہرایا، میں صرف اپنی فکر کرتا ہوں۔ دیکھ بھائی مان جا، ایک اور کاریگر نے بڑے تحمل سے کہا، تیری وجہ سے ہم ذلیل ہوتے ہیں، ہماری روزی کھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ کیا میں تمہاری وجہ سے اپنی عاقبت خراب کر لوں؟ الہی بخش نے کرخت لہجے میں کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ سب کاریگر اپنا منہ لے کر رہ گئے۔ دیکھ الہی بخش دریا میں رہ کر مگرمچھ سے دشمنی نہیں لیتے۔ ایک جوشیلے مزدور نے تنبیہ کی، بات سنو، میں انچارج صاحب کو سمجھا دوں گا کہ میری اور تمہاری رفتار میں فرق ہے، اسے مسئلہ نہ بنائیں، ورنہ میں کام ہی چھوڑ دوں گا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے میرے باپ نے ہمیشہ رزق حلال کمانے کی تاکید کی ہے۔ اس پر سبھی کاریگر بکلا گئے، جانتے تھے کہ انچارج سمجھ جائے گا کہ وہ لوگ الہی بخش کو تنگ کر رہے ہیں اور وہ الہی بخش کو کام بھی نہیں چھوڑنے دے گا، چاہے باقی سب کی چھٹی کرا دے۔ نہیں بھائی الہی بخش، تجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے نے کہا۔ اچھا ہوتا کہ تو ہماری بات مان لیتا۔ ایک اور بولا، چلو میں کام ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ الہی بخش نے بے بسی سے کہا، اللہ رزق دینے والا ہے، یہ غلطی بھی نہ کرنا۔ تیسرا بولا، وہ سبھی جانتے تھے کہ انچارج کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں نے الہی بخش پر دباؤ ڈالا ہے، پھر ان کا روزگار بھی جائے گا اور وہ بلیک لسٹ بھی ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے یار، جو چیز چاہے کر، ہم کچھ نہیں کہتے، بات آئی گئی ہو گئی۔ 3-4 دن بعد انچارج نے ایک کاریگر کی چھٹی کرا دی۔ اسے شکایت تھی کہ وہ پورا کام نہیں کر رہا ہے، تم سب لوگ سدھر جاؤ۔ اس نے دیگر کاریگروں سے کہا، دیکھو الہی بخش بھی تو کام کرتا ہے، سر جی آپ مجھے بیچ میں نہ لائیں۔ الہی بخش نے انچارج سے بڑی عاجزی سے کہا، مجھے اللہ نے زیادہ رفتار دی ہے تو اس میں ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرتے ہیں اور میں اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرتا ہوں، بات اللہ کی دی ہوئی رفتار کی نہیں۔ انچارج نے کرخت لہجے میں کہا، یہ حرام خور ہیں، جان بوجھ کر کام کرتے ہیں۔ سر جی پھر میں کام چھوڑ دیتا ہوں، کام چھوڑ کر تو دیکھ گھر سے اٹھوا لوں گا تجھے۔ اگلے روز کاریگر بہت پریشان تھے، ان کا ایک ساتھی نکالا جا چکا تھا، اوروں کی باری بھی آ سکتی تھی۔ وہ تیز ہاتھ چلانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ انہیں اس کی عادت نہیں تھی۔ انہوں نے الہی بخش سے بات کرنا چھوڑ دیا، ان کے خیال میں وہ بد رنگ تھا۔ ان میں ایک سید کاریگر بھی تھا، اس کا نام سلیمان شاہ تھا، وہ بھی کم آمیز تھا، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس روز سب کھانے کے لیے نکلے تو انہوں نے سلیمان شاہ کو پکڑ لیا۔ دیکھا شاہ جی، یہ الہی بخش کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ لال خان نے بات شروع کی۔ کیا ہوا، خیر تو ہے؟ سلیمان شاہ نے پوچھا۔ کل اصغر کی چھٹی کرا دی اس نے۔ اچھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ سلیمان شاہ گزشتہ روز کام پر نہیں آیا تھا۔ ہوا کیا تھا؟ وہی شکایت شاہ جی کہ ہم لوگ کام چوری کرتے ہیں۔ تو اس سے الہی بخش کا کیا تعلق؟ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، لال خان نے کہا۔ اس وقت وہی سب کی نمائندگی کر رہا تھا، وہی اپنی ایمانداری کا چرچا کرتا رہتا ہے، باقی سب تو حرام خور ہیں۔ سب ہوں گے، میں نہیں ہوں، سلیمان شاہ نے اکڑ کر کہا،
اور یہ سچ تھا۔ سلیمان شاہ بھی عقل الال کا کاہل تھا۔ گستاخی معاف شاہ جی، شکور بولا۔ الہی بخش کے سامنے تو سبھی حرام خور ہیں۔ ہم دن میں 1 دیوار کرتے ہیں، آپ 1.5 کرتے ہو، اور الہی بخش 2 دیواریں نمٹا دیتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ میں حرام خوری تو نہیں کرتا، الہی بخش کا ہاتھ تیز چلتا ہے، اس لیے وہ زیادہ کام کر لیتا ہے۔ ہاتھ تیز نہیں چلتا شاہ جی، وہ ہمیں ذلیل کرنے کے لیے تیز ہاتھ چلاتا ہے۔ لال خان بولا، ہمارا تو کچھ نہیں، پر شاہ جی آپ تو عزت والے لوگ ہو، الہی بخش کو سمجھاؤ نا۔ الہی بخش تو صاف کہتا ہے کہ اس کے سوا سب بے ایمان اور حرام خور ہیں۔ شکور نے آگ لگانے کی کوشش کی۔ سلیمان شاہ آگ بگولا ہو گیا۔ کس کی مجال ہے کہ میرے بارے میں ایسی بات کہے؟ زبان سے کہنا ضروری تو نہیں ہوتا باجی، یار محمد نے کہا۔ الہی بخش اپنے عمل سے یہی کہہ رہا ہے، اور کسی دن انچارج صاحب بھی کہہ دیں گے۔ لال خان بولا، اچھا اب بس کرو، کچھ کھانا کھانے دو۔ سلیمان شاہ گھررایا، لیکن اس سے کھانا نہیں کھایا گیا۔ بے ایمانی اور حرام خوری کا طعنہ اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ الہی بخش کو ان سب باتوں کا کچھ علم نہیں تھا۔ وہ اس شام کام سے فارغ ہو کر بازار چلا گیا۔ بازار میں بھی زیادہ دیر نہیں لگی۔ امید تھی کہ مغرب سے پہلے وہ گھر پہنچ جائے گا۔ پھیکی دھوپ میں ناڑی کے کچے راستے پر تیز قدم بڑھاتا چل رہا تھا کہ دائیں جانب کے کھیتوں کی طرف سے اچانک ہی سلیمان شاہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر گمبھیرتا تھی اور ہاتھ میں کلہاڑی۔ الہی بخش نے چونک کر اسے دیکھا اور اطمینان رک گیا۔ سلیمان شاہ کی وہ بہت عزت کرتا تھا، اس لیے کہ سلیمان شاہ خود بھی بہت محنتی اور ایماندار آدمی تھا۔ اس میں غرور بھی نہیں تھا، جس سے سادات عام طور پر مالا مال ہوتے ہیں۔ السلام علیکم باجی، الہی بخش نے کہا۔ سلیمان شاہ نے روکھے لہجے میں سلام کا جواب دیا، پھر بولا، الہی بخش تجھ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، اس لیے یہاں تیرے انتظار میں کھڑا ہوں۔ مجھے گھر سے بلوا لیا ہوتا باجی، الہی بخش بولا۔ خیر حکم کریں، کیا بات ہے؟ پہلے تو ایک بات پوچھنی ہے تجھ سے، یہ بتا تیرے خیال میں بے ایمان اور حرام خور ہوں، کام چوری کرتا ہوں؟ توبہ باجی توبہ، الہی بخش نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ آپ کی ایمانداری تو مثالی ہے۔ سلیمان شاہ کچھ نرم پڑ گیا۔ تو چاہتا ہے کہ دوسرے مجھے بے ایمان اور حرام خور سمجھیں؟ کیسی بات کرتے ہیں شاہ صاحب، میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن ایسے گناہ کرنے والا آدمی نہیں، تو پھر تو مجھ سے زیادہ کام کیوں کرتا ہے؟ سلیمان شاہ نے کڑے لہجے میں کہا، دیکھیں شاہ جی، مقررہ وقت میں آپ بھی ایمانداری سے کام کرتے ہیں اور میں بھی، کام کی مقدار سے اس کا کیا تعلق؟ الہی بخش تو بس میری بات سمجھنے کی کوشش کر۔ باجی آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، الہی بخش نے بے حد رسان سے کہا۔ دیکھیں دوسرے لوگ آپ سے بھی کم کام کرتے ہیں، اگر وہ آپ سے مطالبہ کریں کہ انہیں بے ایمانی کے الزام سے بچانے کے لیے آپ اپنی استعداد سے کم کام کریں تو آپ کیا کریں گے؟ کسی کی کیا مجال ہے کہ مجھ سے یہ بات کرے؟ سلیمان شاہ کو جلال آ گیا۔ بات مجال کی نہیں ہے، آپ صرف فرض کر لیں۔ دیکھ الہی بخش، میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ اب تو مجھ سے زیادہ کام نہیں کرے گا۔ باجی سرکار، یہ حکم مانوں گا تو میں بے ایمان نہیں ہو جاؤں گا، میرے حلال رزق میں حرام نہیں مل جائے گا۔ باجی سرکار، اللہ کا حکم تو سب سے بڑا ہے، میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ سلیمان شاہ نے گرج کر کہا، تجھے میری بات ماننا ہوگی، ورنہ اس نے کلہاڑی بلند کر لی۔ دیکھیں شاہ جی، آپ اپنی ذمہ داری کا بھی خیال کریں، الہی بخش نے عاجزی سے کہا۔
میں تو آپ کے سامنے اپنے بچاؤ کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ میرے باپ نے مجھے یہی سکھایا ہے۔ تو میرا بچاؤ بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے، اور آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ مجھے بے ایمانی اور حرام خوری کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن مشتعل سلیمان شاہ اب کچھ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں تیرا لیکچر نہیں سنوں گا الہی بخش، اس نے کہا۔ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دے۔ مجھے موت کا خوف نہیں ہے شاہ جی۔ آپ الہی بخش کا لہجہ بھی سخت ہو گیا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں آپ کو زیادتی سے روکنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں، لیکن بزرگوں کی روایت اور لحاظ کا تقاضا ہے کہ میں کچھ نہ کروں۔ جواب دے ہاں یا نہ۔ جواب آپ کو معلوم ہے میں آپ کی یہ بات نہیں مانوں گا۔ سلیمان شاہ کا کلہاڑی والا ہاتھ نیچے آ رہا تھا۔ الہی بخش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کے جی میں آئی کہ ہاتھ بڑھا کر کلہاڑی کو پکڑ لے، اور وہ ایسا کر بھی سکتا تھا، مگر اس کے اندر ایسی کوئی تحریک نہیں تھی۔ وہ سر جھکانے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ کلہاڑی اس کے سر پر نہیں لگی، البتہ اس کی پیشانی میں آگ اتر گئی۔ سلیمان شاہ نے فوارے کی شکل میں ابلتے خون کو دیکھا تو اس کا حوصلہ جواب دے گیا، غصہ سرد ہو گیا۔ اب اسے صرف یہ خیال تھا کہ وہ بہت خطرناک حرکت کر بیٹھا ہے، اور نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا۔ الہی بخش چکراتا ہوا نیچے بیٹھتا گیا۔ اس کا ایک ہاتھ سختی سے اپنی پیشانی پر جمع تھا، جیسے خون روکنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر خون کہاں رکتا ہے۔ گاڑھا گاڑھا خون اس کی بھینچی ہوئی انگلیوں کے درمیان سے بھی رس رہا تھا۔ سلیمان شاہ نے جو خون کا فوارہ چھوٹتے دیکھا تو اس کے اوسان جواب دے گئے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ تو بہت ہی سنگین حرکت کر بیٹھا ہے۔ اضطراری طور پر وہ پلٹا اور بھاگ کھڑا ہوا، جانے وہ چند لمحے تھے یا کئی گھنٹے۔ بہرحال الہی بخش وہیں پڑا رہا۔ پھر اسے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں۔ ارے یہ تو بہت زخمی ہے، کسی نے کہا۔ الہی بخش کو وہ آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ کسی نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ خون رکنا تو مشکل ہے، اسی آواز نے کہا۔ چادر کس کر باندھ دیتا ہوں، آگے اللہ کی مرضی۔ اس کے سر پر چادر کس کر باندھ دی گئی۔ بخشے تو چل سکتا ہے؟ اس بار دوسری آواز نے پوچھا۔ الہی بخش اس بات میں سر ہلا رہا تھا کہ پہلی آواز نے دوسری کو ڈانٹ دیا۔ کیسی باتیں کرتے ہو، اسے اٹھا کر لے جانا پڑے گا۔ انہوں نے الہی بخش کو اٹھایا۔ اسی دوران الہی بخش کے ہوش و حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اسے کس طرح لے کر گئے۔ ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھا۔ پولیس کیس ہے، ڈاکٹر کہہ رہا تھا۔ پہلے تھانے لے کر جاؤ، رپورٹ درج کراؤ، پھر پٹی ہوگی۔ چاہے اسی دوران یہ مر جائے، پہلی آواز نے تلخ لہجے میں کہا۔ ہاں، چاہے یہ مر جائے، قانون تو قانون ہے۔ عجیب قانون ہے، سزا مارنے والے کو ملنی چاہیے، یہاں سزا اسے مل رہی ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ آپ کے اس قانون سے ظالم کا کیا بگڑے گا؟ ہاں، مظلوم بچ بھی سکتا ہو تو بھی مر جائے گا۔ قانون میں نے نہیں بنایا، ڈاکٹر نے نرم لہجے میں کہا۔ میں اس کے خلاف کروں گا تو مصیبت میں پھنسوں گا، اور یہ مر گیا تو آپ کے ضمیر پر بوجھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے الہی بخش کی پیشانی پر بندھا ہوا صافہ کھول کر زخم کا معائنہ کیا اور نرم پڑ گیا۔ خون پہلے ہی بہت ضائع ہو چکا تھا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں مریض کی پٹی کرتا ہوں۔ تم ایک کام کرو، تھانہ یہاں قریب ہی ہے، ایس ایچ او شاہ صاحب میرے دوست ہیں، ان سے جا کر کہو کہ میں نے انہیں بلایا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر جمیل ہے۔ فاضل تھانے چلا گیا۔ ڈاکٹر الہی بخش کے لیے مصروف ہو گیا۔ چند گھنٹے بعد الہی بخش
تھانے میں SHO ابرار شاہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اسے ہسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں۔ زخم گہرا ضرور ہے لیکن خطرناک ہرگز نہیں۔ اس نے بتایا کہ زخم مہلک بھی ہو سکتا تھا، دماغ پر بھی اثر پڑ سکتا تھا، بینائی یا قوت شامہ بھی ختم ہو سکتی تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ البتہ زخم کے معاملے میں احتیاط کرنا ہوگی اور پٹی باقاعدگی سے کرانا ہوگی۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ SHO نے مشفقانہ لہجے میں الہی بخش سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں شاہ جی، بس ذرا کمزوری ہے، چکر آتے ہیں، الہی بخش نے جواب دیا۔ ابھی تمہاری دعائیں آ جائیں گی۔ یہ بتاؤ، بات کر سکتے ہو مجھ سے؟ جی شاہ صاحب۔ ابرار شاہ نے پیڈ سامنے گھسیٹا اور پنسل سنبھال لی۔ تمہیں کس نے مارا ہے؟ سلیمان شاہ نے۔ ابرار شاہ چونکا۔ سلیمان شاہ اس کا دور کا رشتہ دار ہوتا تھا۔ سوال کر کے اس نے اس کی بات کی تصدیق بھی کر لی۔ ہوا کیا تھا؟ الہی بخش نے پوری تفصیل بتا دی۔ ابرار شاہ نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ تمہیں انصاف ملے گا، بے فکر رہو۔ پھر اس نے آواز لگائی، بہرام خان، 3 کانسٹیبل ادھر بھیج دو۔ چند لمحے بعد 3 کانسٹیبل اس کے سامنے کھڑے تھے۔ نو روز، تم تینوں جاؤ اور سلیمان شاہ کو پکڑ لاؤ، ہتھکڑی لگا کر لانا ہے اسے، رعایت کوئی نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر وہ ان تینوں کو پتہ سمجھانے لگا۔ الہی بخش بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اسے انصاف مل سکے گا۔ سادات کی ویسے ہی اتنی عزت ہے کہ کوئی ان پر ہاتھ نہیں ڈالتا، پھر یہاں تو منصف خود بھی سادات ہی میں سے تھا۔ ایسے میں انصاف کی امید وہ کیا کرتا؟ تینوں کانسٹیبل چلے گئے۔ تم یہاں بیٹھ سکتے ہو؟ ابرار شاہ نے پوچھا۔ طبیعت زیادہ خراب ہو تو گھر چلے جاؤ۔ میرا رکنا ضروری ہے شاہ جی سرکار۔ ضروری تو نہیں، لیکن رک جاؤ تو میں تمہیں انصاف کا تماشا دکھاؤں گا۔ میں رکوں گا باجی، الہی بخش نے زخمی لہجے میں کہا۔ اس کا دل بہت دکھا ہوا تھا۔ اس نے سلیمان شاہ کو کتنی معقولیت سے بات سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن سلیمان شاہ کو نام و نسب کے گھمنڈ نے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے یہ تک خیال نہیں کیا کہ اس کا حکم اللہ کے حکم سے متصادم ہے اور اللہ کے حکم سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں۔ الہی بخش جانتا تھا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں، رائی برابر بھی نہیں۔ یہ تالی ایک ہاتھ سے بجی ہے۔ سلیمان شاہ نے زیادتی کی ہے اور اسے سزا اس کے سامنے ملنی چاہیے۔ اسی لمحے اس کا باپ پیر بخش ہڑبڑایا ہوا ابرار شاہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا میرے بیٹے؟ وہ الہی بخش کی طرف لپکا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ مجھے فاضل نے بتایا آ کر۔ الہی بخش پتھر کا بت بنا اسے دیکھتا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زخم گہرا ہے لیکن خطرناک نہیں۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارا بیٹا بچ گیا، ابرار شاہ نے کہا۔ پیر بخش نے چونک کر اسے دیکھا، اسے سلام کیا۔ معاف کرنا مائی باپ، اس کی پریشانی میں آپ کا خیال ہی نہیں رہا۔ وہ پھر الہی بخش کی طرف مڑا۔ کس نے مارا ہے تجھے؟ مجھے بتا، میں خون پی جاؤں گا اس کا۔ نہیں پی سکو گے ابا، الہی بخش نے سرد لہجے میں کہا۔ سلیمان شاہ نے میرے سر پر کلہاڑی ماری ہے۔ پیر بخش کے چہرے پر زلزلے کا تاثر ابھرا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹے؟ تجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایسا ہی ہوا ہے ابا، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ مارنے سے پہلے وہ دیر تک مجھ سے باتیں کرتا رہا تھا۔ بیٹے، اندھیرے میں تو ٹھیک سے دیکھ نہیں سکا ہوگا، پیر بخش نے ڈوبتے لہجے میں کہا۔ ابا، اندھیرا نہیں تھا اور میں نے کہا نا کہ پہلے اس نے مجھ سے باتیں کی تھیں۔ پیر بخش کا چہرہ ایسا پیلا ہو گیا جیسے کسی نے اس کے جسم کا پورا خون نچوڑ لیا ہو۔ ویورز،
عشق عین کی 11ویں قسط میں نے آپ کی نظر کی ہے۔ آپ میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے۔ اپنے دوستوں، اپنے جاننے والوں اور اپنے رشتہ داروں میں میری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔